السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اس بار ایک بڑی چھوٹی سی مختصر سی بات کہ مجھے کتاب یاد نہیں آ رہی، آتھر یاد نہیں آ رہا، لیکن ایک بات ہے جو میرے دماغ میں مدتوں سے چپکی ہوئی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ کسی بھی قوم، قبیلے یا کمیونٹی کی اگر اوقات پہچاننی ہو، اس کی حیثیت، اس کا اصل، اس کا شجرہ نسب سمجھنا ہو، اس کی تربیت کیسی ہوئی ہے، اس کو تعلیم کیسی ملی ہے، اس کے گھر کا ماحول کیسا، اس کا اندازہ لگائیں آپ کہ کیا اس بندے کو دولت، طاقت اور شہرت ہضم ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی۔ اگر انسان ان چیزوں کے ملنے پہ، ان چیزوں کے عطا کیے جانے پہ تو بدہضمی کا شکار ہو جائے، اپنا توازن کھو بیٹھے، کسی غلط فہمی میں پڑ جائے، تو سمجھنے کہ there is something grossly wrong with him۔ اس کی وجہ ہے، میں نے یہ بات لکھی بھی ہے کہ انسان کی جو اوقات، میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اگر چنگیز خان کی والدہ، وہ زمانے ہی ایسے تھے، اس کی ماں گھوڑے سے گر جاتی، کہیں سلپ ہو جاتی، پانی اٹھاتے ہوئے اس کا اسقاط ہو جاتا، چھوٹی عمر میں کوئی مرض ہو، ڈنگی لڑ جاتا چنگیز خان کا۔ کون سا چنگیز خان؟ وہ عطا کرتا ہے یہ انعام کے طور پہ زندگی، اور امتحان کے طور پہ یہ زندگی عطا کرتا ہے۔ ادروائز نتیجہ کیا ہے؟ اصل میں وہ کہتے ہیں کہ all is well that ends well۔ بندے کا اینڈ ویل نہیں ہوتا۔ وہ جو ہے نا قرآنک وزڈم کے بے شک انسان خسارے میں ہے، تو باٹم لائن کیا ہے جی؟ رضا شاہ پہلوی ہو یا زارز آف رشیا، مغلز آف انڈیا، آٹومنز آف ٹرکی یا صفویز آف ایران، کیا ہے؟ یا مٹی میں دبا دیے جاتے ہیں، اگر ہندوؤں میں جلا دیے جاتے ہیں، پارسی ہیں وہ اسے کہتے ہیں ٹاور آف سائلنس، پرندوں کو کھلا دیتے ہیں، اس کی ہائٹ ہوتی ہے اوپر، مردہ ڈالا، چینے چونے کر میں کھا دیں۔ کچھ ٹرائبس میں اور طرح کا تھا، وہ پانی میں بہا دیے جاتے ہیں، یہ بھی کلچر ہے۔ تو اگر لے دے کے اوقات ہی، یہ ہے ریئلسٹک ڈاؤن ٹو ارتھ ایک سوچ، اور بندہ سوچتا ہے کہ پروردگار میں کون ہوں، کیا ہوں، کہاں سے چلا ہوں، تیرا بڑا کرم ہے، انعام تو ہے، شکر ادا کرتا ہے آدمی، لیکن ڈرتا ہے، کانپتا ہے۔ اچھا، اس چھوٹی سی تمہید کے بعد میں اپنے معاشرے کی طرف آتا ہوں۔ میں اس لیے کرتا رہتا ہوں کہ ہم آپس میں جھوٹ بہت بولتے ہیں، ہم زندہ قوم ہے، چیز زندگی کی نشانیاں کیا ہیں بھائی؟ بڑے غیور باشعور، اور تم کیسے چوروں کو آگے لے آتے ہو چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کے تحت۔ مجبوریاں ہیں، آئی انڈرسٹینڈ،
یہ خرید، میں کہوں گا کہ ووٹ چھین کے آتے ہیں، تو چھیننے کی کس میں ہے؟ ڈبل شاہ نے بھی، ویسے تو لوگوں نے جی مرضی سے، جب کوئی عامل بابا کو جعلی پیر کو اس طرح کے 2 نمبر لوگ جو معصوم لوگوں کو لوٹتے ہیں، تو وہ گھر جا کے یا کوئی گن پوائنٹ پہ یا چھرا دکھا کے تو نہیں لوٹتے ہیں، وہ لوٹنے کے لیے خود آتے ہیں، یہ بھی چھیننے کا ہی طریقہ بار ہے۔ تو ہمارا ارد گرد جو ہے نا، میرا اب تک کا تجربہ یہ ہے، یہاں لوگوں کو یہ تینوں چیزیں نا ہضم نہیں ہوتی، ان کو کل پوچھتا کوئی نہیں۔ میں نے بڑے بڑے کیسز دیکھے ہیں، میں نے بڑا کوئی جید قسم کا کوئی افسر ہے یا فلانا ہے، کل وہ بیچارہ ٹکے ٹوکری پھر رہا ہوتا ہے، کوئی نہیں پوچھتا، اور اس نے ساری زندگی یہ پریکٹس دیکھی ہوتی ہے کہ وین یو آر آؤٹ آف پاور، یا وہ جو آپ اس سے جب آپ نکل جاتے ہیں تو لوگوں نے دفاع کرو، کلچر ہی اس طرح ہو جاتا نا۔ اچھا پیسہ آ گیا بھائی تو اچھا، بڑی اچھی بات ہے، پیسہ تو ایک ٹول ہے، اسے بڑے مسائل حل ہوتے۔ میں چھوٹی سی بات اگر شیئر کروں، میں بیٹی میری فائنل ایئر ہے اس کا میتھس کمیونیکیشن میں، تو اس نے کہا کہ مجھے پتہ نہیں کدھر بلاگ شلاگ، مجھے ان چیزوں کا سمجھ نہیں ہے، کہ میرا اس میں یونیورسٹی میری جو ہے وہ آرٹیکل چھاپ رہی ہے، تو اس میں مجھے پتہ نہیں کتنے ڈالر ملیں گے، یہ اسٹوڈنٹ۔ تو میں نے کہا اچھا، تو آئی ملٹیپلائڈ، تو میں نے کہا بیٹا ایک کام کرنا، وہ یہ کہ یہ پیسے آپ کسی کو دلا دے دینا۔ اچھا شی سیڈ یس نارمل۔ تب مجھے خیال آیا کہ جب مجھے پہلی سیلری ملی، حالانکہ میں اپنے والد سے ناراض ہو کے یا خفا ہو کے آیا تھا، بٹ آئی کالڈ مائی مدر، وہ لائل پور میں تھیں جیسے فیصل آباد کہتے ہیں، تو میں نے کہا کہ امی مجھے پہلی نا سیلری، اور جو مجھے اس پروفیشن میں لائے تھے سربت سکھیرا صاحب، ان کے ساتھ میری کل رات بھی بات ہوئی ہے، تو میرے لیے وہ بڑے بھائیوں کی طرح ہیں، بہت زیادہ احترام میں ان کا کرتا ہوں۔ تو میں نے آئی کالڈ مائی مدر، تو میں نے کہا کہ گھر میں چند سال نہیں گیا احتجاجاً، وہ وجہ پھر کسی وقت میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، چھپانے والی کوئی بات نہیں ہے۔ تو میری والدہ نے کہا کہ اچھا بیٹا مبارک ہو۔ یہ بات مجھے 40-42 سال کے بعد اس وقت یاد آئی جب بے ساختہ میرے منہ سے یہ بات نکلی۔ اب جب میں نے اپنی بیٹی کو کہا کہ بیٹا مجھے دس از گوئنگ ٹو بی یور فرسٹ ارننگ، وہ ڈالرز میں دیتے ہیں، تو میں نے کہا بیٹا کسی کو، تو مجھے خیال آیا کہ جب میں نے اپنی امی کو فون کیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ بیٹا یہ تمہاری پہلی سیلری ہے، اس کو کسی ضرورت مند کو دے دینا۔ تو یہ ہے، لوگوں کو اگر نہیں ہضم ہوتا تو جتنا گیا گزرا معاشرہ ہوگا نا، یہ اپنی تعریفیں یا بد تعریفیں نہیں، مطلب دیکھے کہ یار یہ ہے چیک لسٹ، کیا ان معیاروں پہ میں پورا اتر رہا ہوں؟ اگر ہم اتر رہے ہیں تو ہم سے اچھا ہی کوئی نہیں، اگر نہیں اتر رہا تو پھر بھائی جھوٹ آپس میں بیٹھ کے جتنا مرضی بول لو۔ تھینک یو۔